بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و حضرات، گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول اور آپ کی حیات سے متعلق قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور پوری امت کا اجماع، اس حوالے سے بات ہوئی تھی۔ یہ ترتیب ہے باطل فرقوں کی، باطل عقائد والوں کی، کہ ان کے پاس ظاہر قرآن پاک اور حدیث سے متعلق دلائل موجود نہیں ہوتے، اسی لیے وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو عقل اور سائنس کے ذریعے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ترتیب قادیانیوں کی بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع، نزول، آپ کی حیات، یہ قرآن پاک حدیث سے ثابت ہے۔ اب ان کے پاس جو اس بات کے وہ قائل ہیں کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، نہ قرآن پاک کی آیات ہیں نہ حدیث مبارکہ ہیں، لا محالہ وہ یہاں پر بھی عقل کا سہارا لیتے ہیں، سائنس کا سہارا لیتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان کو الجھا کر اس کو دین سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں عقلیات کا دور چل رہا ہے، ہمارے ہاں بھی ہر چیز کو عقل کے ترازو میں پرکھتے ہیں، ہم جو بات عقل میں آ جائے مان لی، جو نہ آئے تو نہیں مانی۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ ان کی باتوں کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول سے متعلق قادیانی کیا عقلی اشکالات، اعتراضات پیش کرتے ہیں، اور ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یوں کہہ لیجیے اس غبارے میں کتنی ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قادیانیوں کے چند، سارے نہیں، چند ایک مشہور جو عقلی اعتراضات اور اشکالات وہ پیش کرتے ہیں، ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قادیانی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے گئے؟ سائنس کے اس دور میں لوگ آج تک بمشکل چاند تک پہنچے ہیں، آسمان پر کیسے گئے؟ تو درمیان میں خلا ہے، خلا میں آگ ہے، ٹھنڈ ہے، کرہ ناری، کرہ زمریر کہتے ہیں اس کو، وہاں سے گزرنا ممکن ہی نہیں ہے، انسان جل جاتا ہے، انسان جم جاتا ہے، کیسے گئے آسمان پر؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو نبی تب تسلیم کریں گے آپ ہمارے سامنے جائیں، آسمان پہ قرآن پاک لے کر آ جائیں، ہم آپ کو جاتا ہوا دیکھ لیں، آپ کو آتا ہوا دیکھ لیں، اعتراض ختم کر دیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ هل كنت الا بشرا رسولا، یہ اوپر جانا میرے اختیار، میرے بس میں نہیں ہے، میں تم جیسے ایک عام انسان، میں کیسے جاؤں؟ تو قادیانی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی السلام نہیں جا سکے، جو نبیوں کے سردار، امام اور استاد تھے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے گئے؟ اور پھر کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، تو وہ آسمان پر کھاتے کیا، پیتے کیا؟ کیونکہ کوئی بھی انسان بغیر کھائے پی زندہ رہ نہیں سکتا۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو آسمان پہ اگر تم کہتے ہو زندہ ہیں تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں، نماز کس طرح مقرر پڑھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ اے عیسیٰ جب تک زندہ رہنا دو کام کرنا، نماز بھی پڑھنا، زکوٰۃ بھی دینا۔ اب نماز بھی پڑھنی، زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو کس کو دیتے ہوں گے؟ کس کو زکوٰۃ کس کو دیتے ہوں گے؟ اور کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے؟ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً 2000 سال، واپس آئیں گے پتہ نہیں کب۔ تو اتنی بڑی عمر پانے کے باوجود کیا ان کے ہوش و حواس باقی ہوں گے؟ کیا وہ آ کر جہاد کریں گے اتنے ضعیف ہونے کے باوجود بھی؟ یہاں تو بندہ 50-60 سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ اتنی بڑی عمر کے ضعیف العمر ہو کر بھی جہاد کریں گے آ کر؟ اور پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ، تو کیا اسے اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہوتی؟ کیا اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہوتی؟ تو امام الانبیاء ہیں وہ نیچے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اوپر۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں تم تو یہ عقیدہ رکھ کے اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہو۔ اور پھر یہ بھی اعتراض سننے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا ہی کیوں گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے مختلف اعتراضات کر کے مسلمانوں کو، سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں اعتراضات اور سوالات کی، اس طرح کے اور بہت سے سوالات، اعتراضات ان لوگوں نے گڑھ لیے ہیں۔ آئیے اب ان اعتراضات کے جوابات کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کتنی حقیقت ہے۔ جوابات سے پہلے ایک اصول یاد کر لی اور سمجھ لیجئے۔ اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا فرمایا، دنیا کو پیدا فرمایا، اس کے نظام کو چلایا، تو یہاں پر ایک چیز یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ
کہ اس دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں معمول اور ایک کو کہتے ہیں خلاف معمول، معمولات اور خلاف معمول۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، دوپہر کھانا کھاتے ہیں، شام کو واپس گھر آتے ہیں، معمولات ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی انسان کی صبح نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، اب آنکھ نہ کھلے کسی دن تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ میرا معمول ہے، یہ آپ کہتے ہیں معمول سے ہٹ کے کام ہو گیا، خلاف معمول کام ہوا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ناشتہ نہیں کرتے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو خلاف معمول ہے، یہ معمول نہیں ہے آپ کا۔ یہ دونوں کام چلتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد یہاں کے جو انسانوں کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، ان کی نسل آگے چلتی ہے نا، اور معمول کیا بنایا کہ نر اور مادہ اس کے ملاپ سے اللہ نے اس نسل کو چلایا آگے، مخلوق کی نسل کو۔ مثلا اونٹ اور اونٹنی کا میلاب ہوگا تو آگے نسل چلے گی، ایک معمول ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹنی ایسی بھی ہے جو اس میلاب سے پیدا نہیں ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جب ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ سے اگر آپ اونٹنی نکال کر دکھا دیں آپ کو مان جائیں گے، اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا کہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ سے نکل آیا بغیر میلاب کے، بغیر نر اور مادہ کے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ خلاف معمول، معمول سے ہٹ کے معجزہ۔ سانپ سپنی کا میلاب ہوتا ہے، آگے اولاد چلتی، نسل چلتی ان کی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ ایسا ہے جو اس میلاب سے پیدا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب پھینکتے سانپ بن جاتا، اژدہا بن جاتا، ہم کیا نام دیں گے اس کو؟ خلاف معمول، معمول سے ہٹ کر معجزہ۔ مرد عورت کا میلاب ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، آگے نسل چلتی، اولاد ہوتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس میلاب سے پیدا نہیں ہوئے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش خلاف معمول ہے، معمول سے ہٹ کر ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی باتیں نہیں کرتا، یہ معمول نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے فوراً بعد باتیں کی ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ آپ کا بچپن میں کلام کرنا کیا ہے؟ خلاف معمول، معمول سے ہٹ کر۔ بچہ جوان ہوتا شادی کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے آگے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی، ان کا تو رفع ہو گیا آسمانوں پہ، واپس آنے کے بعد شادی کریں گے آپ، یا آپ کا شادی نہ کرنا ایسی جوانی، یہ معمول سے ہٹ کر ہے۔ عموماً معمول میں لوگ شادی کرتے ہیں جوانی میں، لیکن آپ نے شادی نہیں کی، آپ کی جوانی بھی معمول سے ہٹ کر ہے، خلاف معمول ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں کسی قوم کی طرف، آگے دو باتیں ہوتی ہیں، وہ قوم والے نبی کو مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، یا نہیں مانتے۔ اگر نہ مانے پھر دو باتیں ہوتی ہیں، اللہ کا ان پہ عذاب آ جاتا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط پہ عذاب آیا۔ اور بعض اوقات دوسرا ہوتا ہے کہ اللہ ان پہ عذاب نہیں دیتا ان کو، اللہ نبی سے فرماتے تم اس قوم کو چھوڑ دو اور یہاں علاقہ تبدیل کر لو، ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ، ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اور پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، بلکہ اللہ نبی سے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ہجرت کر لو، علاقہ تبدیل کر لو، آپ تشریف لائے مدینہ منورہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو ان پہ اللہ کا عذاب نہیں آیا، بلکہ دوسرا حکم تھا نبی ان کو چھوڑ دو، علاقہ تبدیل کر لو، ہجرت کر لو۔ اب انبیاء کرام کی ہجرت ہوتی تھی ایک علاقے سے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف۔ وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی پیدائش خلاف معمول تھی، بچپن خلاف معمول تھا، جوانی خلاف معمول تھی، اللہ نے ان کی ہجرت بھی کرائی تو خلاف معمول کرائی، اس جہاں سے اس جہاں کی طرف، زمین سے آسمان کی طرف۔ تو یہ تو آپ کی ہجرت ہے جو خلاف معمول ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر اعتراض کرنا، معمول والے گئے کیسے، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، قضاء حاجت کیسے کرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات تو معمول والے ہیں۔ تو خلاف معمول پہ اعتراض کرنا معمول کی سمجھ نہیں آتی۔ انسان کو قیاس کریں انسان پہ، گدھے کو قیاس کریں گدھے پہ، تو معمول کو قیاس کریں معمول پہ، خلاف معمول قیاس کریں خلاف معمول پہ۔ یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام کو قیاس کس پہ کریں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ فرما رہے ہیں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، ان کو ان پہ قیاس کرو نا، ان کو ان پہ قیاس کرو۔ خلاف معمول پہ قیاس خلاف معمول کو کیا جائے گا۔ اب یہ اصول آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ ہستی جو خلاف معمول ہے ان پہ اعتراضات کرنا معمول کے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم ان اعتراضات کو دیکھیں جو اعتراضات سوالات کیے گئے، مثلا پہلا سوال کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کیسے گئے؟ اوپر تو آگ ہے، ٹھنڈ ہے، اللہ پاک لے کر گئے، تو کہ جلے کیوں نہیں، جمے کیوں نہیں، کیسے گزر گئے؟ جیسے آدم علیہ السلام وہاں سے گزر کے زمین پہ آ گئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، مثال آدم جیسی ہے، اللہ اس پہ قادر ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ لے کر کے کیا اشکال ہے؟ کہتے ہیں اچھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکے؟ ہم کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، کیوں نہیں گئے؟ معراج پہ گئے کہ نہیں گئے؟ جہاں یہ فرمایا میں نہیں جا سکتا، اس سے مراد کیا؟ میرے اپنے بس میں نہیں ہے. جب اللہ پاک لے کر گئے تو معراج میں ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، آپ کو جنت کی سیر ہوئی ہے، عرش تک گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے. کون کہتا نہیں گئے؟ گئے، اللہ لے کر گئے ہیں. اچھا جی، اگر عیسیٰ اسلام زندہ ہیں تو آسمان پر کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے گا یہ جیسا دیس ہوتا ہے بیس ویسا چلتا ہے وہاں پہ نا. جہاں کا وہاں کے اصول الگ، یہاں کے اصول الگ ہیں. یہاں زندہ تھے تو خوراک کھانا پینا ہے، وہاں گئے ہیں تو اب خوراک بدل گئی، دیس بدل گیا. اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اگر بغیر کھائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کھاتے کیا ہوں گے، پیتے کیا ہوں گے؟ یہ کوئی اصول نہیں ہے. اللہ نے اصحاب کہف کو دنیا میں 309 سال بغیر کھائے پیے زندہ رکھ کے دکھایا ہے. یہ اصول قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا کوئی انسان. وہ دیس اور ہے، وہاں کے بیس، وہاں کے اصول اور ہیں. قضاء حاجت کیسے کرتے ہوں گے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے. تو جنت میں کھائے گا پیے گا لیکن قضاء حاجت نہیں کرے گا، وہاں کے اصول اور ہیں. ڈکار آئے گی، پسینہ آئے گا، سب ہضم ہو جائے گا. کہتے ہیں اچھا بتاؤ پھر زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں، نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ اللہ تو فرما رہے قرآن پاک میں جب تک زندہ رہنا نماز بھی پڑھنا، زکوٰۃ بھی دینا. یاد رکھیے گا یہ اصول یہاں کے ہیں، نماز، زکوٰۃ، ہے نا، یہ اوپر کے نہیں، جیسا دیس ویسا بیس. اور پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ اوپر فرشتے بھی تو ہیں، تو کیا سب فرشتے بے نمازی ہیں؟ نہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں. ان کا قبلہ کہاں ہے؟ چوتھے آسمان، بیت المعمور. عیسیٰ السلام جب تک یہاں رہے تو قبلہ یہاں تھا، نیچے تھا. جب اوپر تشریف لے قبلہ بدل گیا آپ کا، اب بیت المعمور کی طرف منہ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں. اور زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ تو صاحب حیثیت صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے، اور زکوٰۃ دی جاتی ہے مستحق زکوٰۃ کو. تو یہ حکام یہاں کے وہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں کے حکام نہیں ہیں. اور تیسری اصل بات سمجھیے گا، قرآن پاک میں جہاں یہ آیا نا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ عیسیٰ سے فرما رہے ہیں عیسیٰ جب تک زندہ رہنا نماز بھی پڑھنا، زکوٰۃ بھی دینا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں فرما رہے، بلکہ آپ کے واسطے سے امت کو حکم دیا جا رہا ہے. جسے قرآن پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا اللہ آپ کے سارے اعمال ضائع کر دے گا. تو اب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک، آپ کا شرک کرنا یہ ممکن تھا؟ نہیں. اصل میں اللہ نے آپ کے واسطے سے امت کو سنایا ہے، امت کو ہدایات دی ہیں. ایسے ہی یہاں بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مخاطب کیا ہے نماز اور زکوٰۃ پہ، اس سے آپ کی امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ اے عیسیٰ کے امتیوں جب تک زندہ رہنا نماز بھی پڑھنا، زکوٰۃ بھی دینا. پھر کہتے ہیں اچھا 2000 سال ہو گئے گئے ہوئے، ہوش و حواس باقی رہیں گے؟ بوڑھے نہیں ہوگے؟ جہاد کیسے کریں گے؟ آ کر کیسے قتل کریں گے دجال کو؟ تو یاد رکھیے گا جیسا دیس ویسا بیس قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارا 1000 سال اس دنیا کا وہاں کا ایک دن کے برابر ہے، وہاں کے ایک دن کے برابر. اب گئے ہوئے 2000 سال ہو گئے ہمارے مطابق، اور وہاں کے مطابق 2 دن بنتے ہیں، اور وہاں کے مطابق 2 دن اگر شمار ہوتے ہیں تو 2 دن میں بندہ بوڑھا نہیں ہوتا. اگر 10,000 سال بعد بھی آ جائیں تب بھی وہاں کے 10 دن بنیں گے، اس 10 دنوں میں کوئی بندہ بوڑھا نہیں ہوتا. آئیں گے، ہوش و حواس باقی ہوں گے، اور آنے کے بعد شادی بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور جہاد بھی کریں گے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو نیچے ہیں، روزہ رسول میں ہیں، عیسیٰ السلام اوپر کیسے ہو گئے؟ اس سے تو اللہ کے نبی کی توہین ہوتی ہے. تو پہلی بات تو سمجھیے گا یہ اوپر نیچے ہونے سے کوئی یہ اصول نہیں ہے توہین کا. استاد نیچے بیٹھا ہو، شاگرد چھت پہ آ جائے، اس سے استاد کی توہین نہیں ہوتی. یہ قاعدہ کلیہ ٹھیک نہیں ہے. سارے فرشتے اوپر ہیں تو کیا وہ اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں کہ آپ نیچے ہیں؟ ہم لوگ زمین پہ چلتے ہیں تو معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں ہم؟ نہیں، یہ قاعدہ کلیہ اور اصول نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ اور اصول نہیں ہے. اگر اس کو اصول بنایا جائے تو ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں پھر تم سب سے بڑے گستاخ ہو. تمہارا بدبخت مرزا غلام قادیانی قادیان میں اپنے گھڑے میں زمین کے نیچے دفن ہے، اور تم اس زمین پہ چلتے ہو، تو تم اوپر نہیں ہوگے اس سے؟ تم اس سے افضل نہیں ہوگے کیا؟ اور تم تو چلو تم ہو، وہاں تو بہت سے جانور بھی پھر رہے ہوں گے، بہت سے گدھے بھی پھر رہے ہوں گے. تو اگر اوپر نیچے کو توہین مان لیا جائے تو پھر وہ ساری مخلوقات مرزا غلام قادیانی سے افضل ماننی ہوں گی.
اصل کیا ہے؟ اصل دیکھا جاتا ہے مقام اور جگہ کو. اللہ کے نبی اسلام جہاں آرام فرمایا وہ جنت ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ جنت میں آرام فرمائے. حضرت عیسیٰ السلام آسمانوں پر ہیں تو جنت کا مقام آسمان سے اعلیٰ ہے. آپ نیچے ہو کر بھی اعلیٰ مقام پر ہیں. پھر کہتے ہیں اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی آسمان پہ کیوں اٹھایا گیا، ان کو ہی کیوں اٹھایا گیا؟ تو یہ اعتراض نہیں بنتا. بالفرض اگر موسیٰ اسلام کو اٹھایا جاتا تب بھی سوال یہی ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں اٹھایا گیا ہے. بالفرض اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رفع ہوتا تو پھر سوال کیا ہوتا، حضرت ابراہیم کو ہی کیوں اٹھایا گیا؟ یہ سوال تو سوا لاکھ انبیاء پہ ہو سکتا ہے. سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اٹھانے میں آخر حکمت کیا تھی. وہ حکمت موجود قرآن و پاک اور حدیث مبارکہ میں. کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ الست بربکم، اللہ نے ہم سب کی روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، ہم سب کی روحوں نے وہاں اقرار کیا تھا ہاں بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں سے ایک عہد لیا تھا کہ اے نبیو اگر تم اس نبی کا زمانہ پالو جو آخری نبی ہوں گے، تم نے دو کام کرنے ہیں، لا تؤمنن به ولا تنصرن، ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. اب سب نبی آپ سے پہلے گزر گئے، آپ سب سے آخر میں تشریف لا رہے ہیں، تو اب پہلے انبیاء آپ پہ ایمان کیسے لاتے، آپ کے دین کی مدد کیسے کرتے؟ تو اللہ نے پہلوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور آپ کے بعد ان کا نزول فرمایا تاکہ وہ آنے کے بعد سارے انبیاء کی طرف سے بطور وکیل ہونے کے اور اپنی طرف سے بطور اصیل ہونے کے، اصل ہونے کے، آپ پر ایمان بھی لائیں اور آپ کے دین کی مدد بھی کریں تاکہ وہ جو عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا اس وعدے کی تکمیل ہو سکے. یہ حکمت تھی ان کو اٹھانے کی، اس لیے اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے. اور جب ان کی تشریف آوری ہوگی، آسمان سے اتریں گے، تو آنے کے بعد یہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اللہ نبوت دے کر واپس نہیں لیتا، نبوت کا وصف باقی ہوگا. نبی کی حیثیت سے نہیں آ رہے ہوں گے، اپنی نبوت کو چلائیں گے نہیں، وہ زمانہ گزر چکا نبوت کا. اب نبی ہیں، نبی تھے، نبی رہیں گے، اللہ نبوت واپس نہیں لیتا. ہاں بس اپنی نبوت کو چلائیں گے نہیں بلکہ اسلام پہ عمل کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے اور ان کے ذریعے دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے، آپ کا رفع نزول نہ یہ قرآن کے خلاف ہے، نہ حدیث کے خلاف ہے، نہ اجماع کے خلاف ہے اور نہ ہی عقل کے خلاف ہے. وہ لوگ جو عقلی ترازات کرتے ہیں در حقیقت وہ بے عقل لوگ ہیں اور وہ اپنی عقل پہ اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ عقیدہ ان کے عقل میں اگر نہیں آ رہا تو اس سے عقیدے کا انکار نہیں ہوگا، بلکہ ان سے کہا جائے گا اپنی عقلوں کا علاج کروائیں، اپنے عقلوں کا علاج کروائیں. تو یہ عقیدہ قرآن پاک، حدیث اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے اور میں نے بتایا عقل کے بھی خلاف نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی جس کا بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور میں عیسیٰ بن کے آیا ہوں، تو ہم قادیانیوں کو بڑے کھلے دل سے ایک دعوت دیتے ہیں اور بڑے خیر خانہ انداز میں دعوت دیتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی علامات موجود ہیں. آپ کا نام، والدہ کا نام ہے، بڑی تفصیل سے ایک ایک چیز موجود ہے. علماء کرام نے وہ ساری علامات جمع کی ہیں، ساری علامات کو جمع کی ہے. آپ کا نزول کہاں ہوگا، نزول کیسے ہوگا، ہے آپ حاکم عادل، آپ کے اوصاف کیا ہوں گے، آپ آنے کے بعد کیا کریں گے، سارے علامات بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک اور حدیث میں موجود ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں، تو آئیے قرآن پاک اور حدیث میں بیان کرتے علامات کا جائزہ لے لیتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جاتی ہوگی تو ہمیں کیا انکار ماننے سے، اور اگر نہیں پائی جا رہی تو پھر تم کیوں ضد کرتے ہو، پھر تم اپنی ضد چھوڑ دو. آئیے ان میں چند علامات کو دیکھ لیتے ہیں. مثلا ہمیں ملتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام، آپ کا نام عیسیٰ ہے، جبکہ جو دعویٰ کرتا ہے میں مسیح، اس کا نام کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی. جب نام ایک نہیں ہے تو شخصیت بھی ایک نہیں ہے. آپ کی والدہ کا نام مریم صدیقہ ہے، اور جبکہ یہاں جو دعویٰ کرتا ہے مرزا غلام قادیانی اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے. والدہ ایک نہیں ہے تو شخصیت بھی ایک نہیں ہو سکتی. آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے باپ کا نام غلام مرتضیٰ لکھا ہے. جب والد ایک نہیں ہے، وہاں تو والد تھے ہی نہیں اور یہاں والد، اس کے والد موجود ہیں، اس کے باپ موجود تھا، لہٰذا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی عیسیٰ بن گئے یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ السلام جب نازل ہوں گے تو دمشق کی جامعہ مسجد کے
سفید مینار کے پاس، جبکہ مرزا قادیانی قادیان میں پیدا ہوا. آپ نازل ہوں گے، یہ پیدا ہوا ہے، اس کا نزول نہیں ہوا. آپ نازل کیسے ہوں گے؟ تو حدیث میں دو زرد چادروں ملبوس ہو کر تشریف لائیں گے، اور جب آئیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں. جبکہ مرزا غلام قادیانی جب پیدا ہوا تو ظاہر ہے دو زرد چادریں کہاں تھی، وہ تو ننگا پیدا ہوا تھا، اور ایسا محسوس ہوگا غسل کر کے آ رہے ہیں، وہاں تو خون لت پت پیدا ہوا تھا وہ. اور پھر آگے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لاننے والے دو فرشتے ہوں گے، کیونکہ مرزا قادیانی کو کسی دائی نے، کسی خاتون نے ظاہر ہے وصول کیا ہوگا. آپ آنے کے بعد حج عمرہ بھی کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کے نبی اسلام کے روزے پہ حاضر بھی ہوں گے. جبکہ مرزا غلام قادیانی ساری زندگی باوجود ہر طرح کے دجل و فریب کے ان دو مقدس شہروں میں کبھی نہیں جا سکا. اللہ نے ان دونوں شہروں کو مرزا قادیانی گندے وجود سے پاک رکھا. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو کن اوصاف کے ساتھ آئیں گے؟ فرمایا آپ حاکم بن کے آئیں گے، عادل بن کے آئیں گے. جبکہ مرزا غلام قادیانی جو دعویٰ کرتا ہے میں عیسیٰ ہوں، وہ تو انگریزوں کا غلام بن کے آیا تھا. خود کہتا ہے انگریز خود کاشتہ پودا ہوں، ساری زندگی انگریزوں کی نوکری چاکری کرتا رہا ہے، انگریزوں کے اوصاف تعریفیں کرتا رہا ہے، اور یہ تو عادل بن کے تشریف لائے تھے. یہ بد چور اور غاصب بن کے آیا، لوگوں سے پیسے چوری کرتا رہا ہے، ٹیکس چور تھا، لوگوں کے چندے کھاتا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آ کر صلیب کو توڑیں گے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی بدبخت کے آنے صلیب کو تقویت ملی ہے. صلیب توڑا کہاں، صلیب کو تقویت ملی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، ٹیکس ختم ہو جائے گا، لوگوں مال تقسیم کریں گے. جبکہ آپ دیکھیں دنیا میں خنزیر ختم نہیں ہوئے، ان کی افزائش بڑی ہے. ٹیکس ختم نہیں ہوئے، ٹیکسوں کی تو لائن لگ گئی ہے، پتہ نہیں کتنے ٹیکس ہم پہ زیادہ ہو گئے ہیں جو ہم دے رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی مال تقسیم کرتے رہے، اور یہ لوگوں سے مال کھاتا رہا، اور آج بھی اس کے جانے کے بعد چندوں کا ایسا نظام رائج کر گیا ہے کہ اس کی جو فیملیاں آج بھی عیاشیاں کر رہی ہیں. اصل تو ہے ہی چندہ، سب دندہ چندے کے لیے کیا گیا ہے، چندہ زندوں سے بھی مردوں سے بھی. ان کا یہاں ہاتھی لاکھ کا، مردہ 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. ان کی میت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو دفنانا بیچتے مقبرے میں تو پھر زیادہ پیسے کھاتے ہیں اس سے. ساری زندگی بھی اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کے پیسے کھاتا رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جہاد کریں گے. مرزا قادیانی نے ساری زندگی جہاد کا انکار کیا اور دوسروں کو منع کیا، اور آج بھی اس کے ماننے والے جہاد کے منکر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، جبکہ مرزا قادیانی تو خود 30 دجالوں میں سے ایک دجال تھا حدیث کے مطابق. جو مدعی نبوت ہوتا ہے وہ دجال کہا گیا اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. مرزا قادیانی کے آنے سے کفر پھیلا، اسلام نہیں پھیلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 45 سال دنیا میں رہیں گے نزول کے بعد. مرزا قادری اپنے دعوے کے بعد مختلف باتیں ملتی تاریخ میں، دعویٰ اس نے کب کیا تھا تو زیادہ سے زیادہ 17 سال ملتے ہیں اس کے دعوے کے بعد. تقریباً 17 سال یہ رہا ہے، اس کے بعد مردار ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کا انتقال ہوگا تو مسلمان آپ کو روضہ رسول میں اللہ کے نبی اسلام کے پہلو میں دفن فرما دیں گے. جبکہ مرزا غلام قادیانی اپنے ناپاکی، اپنی غلاظت میں گر کر لاہور میں مرا، اور اس کو لے جا کر قادیان میں گڑھے میں ڈال دیا گیا. اب یہ بڑی سادہ سادہ سی علامات ہے، ایک بیچارہ ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اگر وہ غور کرنا چاہے، اگر وہ سمجھنا چاہے. کہ دیکھیں جو جس شخصیت کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے اس شخصیت کی علامات کچھ اور ہیں، اور جس شخص کو تم مسیح بنا بیٹھے ہو اس کے اندر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی. تو پھر ضد چھوڑو. ہم بڑے خیر خانہ انداز میں ان سے کہتے ہیں ضد کو چھوڑو اور لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑو، خود بھی راہ راست پہ آ جاؤ، دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرو. اصل اسلام بھی یہی ہے، اصل دین بھی یہی ہے، اصل عقیدہ بھی یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے عقائد کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جتنے گستاخان رسول ہیں، جتنے منکرین ختم نبوت ہیں بخصوص قادیانی، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.